حکایت۔ طوطے نے کہا کہ ایک گیدڑ تھا، وہ ہمیشہ شہر میں جاتا اور ہر ایک آدمی کے باسنوں میں منہ ڈالتا۔ چنانچہ اس سے اپنی عادت سے ایک رات کسی نیل کے گھر گیا اور اس کے نیل کے باٹ میں منہ ڈالتے ہی اس میں گر پڑا اور تمام بدن اس کا نیلا ہو گیا۔ غرض بہزار خرابی اس میں سے نکلا اور جنگل کا راستہ پکڑا، اور وہاں کے حیوانوں نے اس رنگ کو کچھ بہتر جان کر سب نے اس کو بادشاہ کیا اور اس کے حکم میں بخوبی در آئے، اور وہ سردار گیدڑ اس واسطے کہ کوئی آواز اس کی سن کر نہ پہچانے، چھوٹے چھوٹے جانوروں کو دربار کے وقت اپنے پاس کھڑا کرتا۔ چنانچہ دربار کے وقت اس قوم کو صف اول میں جگہ دیتا اور لومڑیوں کو دوسری میں، ہرنوں اور بندروں کو تیسری میں، بھیڑیوں کو چوتھی میں، شیروں کو پانچویں میں، ہاتھیوں کو چھٹی میں، اور کہتا کہ تم سب اپنے اپنے قرینے سے حاضر رہو۔ اور شام کو جس وقت گیدڑ بولتے وہ آپ بھی ان کے ساتھ بولتا، اسی سبب سے اس کو کوئی نہ پہچانتا۔ بعد کتنے دنوں کے وہ سردار ان سب گیدڑوں پر خفا ہوا اور رات کو اپنے پاس سے سرکا دیا اور ان کی جگہ پر اور جانور درندے بلائے جو اس کے پاس کھڑے تھے۔ وہ اس کی آواز پہچان گئے کہ یہ گیدڑ ہے، اور آپ شرمندہ ہوئے اور اسی گھڑی اسے تکا بوٹی کیا۔ یہ کہہ کر طوطے نے خجستہ سے کہا کہ اے قدمانو، ہر ایک شخص کا عیب و ہنر گفتگو سے معلوم ہوتا ہے۔ کہاں نکت فصیح اور طبع ناہجار ہو پیدا، فغانِ زاغ سے طوطی کی کیا گفتار ہو پیدا۔ اگر ملک عراق ایک مادہ پر 100 بار ہو آوے، عراقی کی پر اس میں کاہے کو رفتار ہو پیدا۔ اب اپنے معشوق کے پاس جا اور اس سے بات چیت کر تا عیب و ہنر اس کا تجھے معلوم ہو۔ یہ سنتے ہی خجستہ نے چاہا کہ جاوے، اتنے میں صبح ہوئی اور مرغ نے بانگ دی، جانا اس کا اس روز بھی موقوف رہا۔ تب یہ بیت پڑھنے لگی اور رونے لگی، اے سحر کیا کیا تو نے، وصل کی شب کو کھو دیا تو نے۔